السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ایک دریا بڑی مشکل سے پار کر لیا ہے، اب آگے ایک اور دریا ہے۔ وہ اگر پار کر لیا تو اس سے آگے مشکل ترین دریا ہوگا، وہ پار کرنا پڑے گا، اور وہ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے محاذ آرائی کا دریا۔ قومی اسمبلی میں کل بڑی مشکل سے 7 دن یا 7 اجلاس مسلسل کورم ٹوٹنے کے بعد، اجلاس نہ ہو پانے کے بعد، اجلاس کرنے میں ناکام ہونے کے بعد، بالآخر وزیر اعظم عمران خان کی مداخلت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہو پایا، اور جس میں وہ جو خواب تھا عمران خان صاحب کا کہ کسی بھی صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کوئی پیش رفت ہو، تو اس کا ایک قدم حکومت آگے بڑھ پائی، اور وہ قدم تھا جوائنٹ سیشن کے لیے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے تحریک، یعنی جو قانون پاس کروایا گیا تھا 10 جون کو قومی اسمبلی سے الیکشن اصلاحات کا، جس میں جو بڑا مسئلہ ہے، جس میں عمران خان صاحب کا پورا فوکس ہے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے والا قانون۔ تو وہ قانون 10 جون کو قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا تھا، اور قومی اسمبلی کے بعد پھر وہ سینٹ میں پھنس گیا، سینٹ میں لیپس ہو گیا، اور سینٹ کے بعد سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ گیا، تو وہاں پر بلکہ وہ تو کیونکہ سینٹ میں تو پیش ہی نہیں کر سکے، ٹائم نکل گیا، تو اس سے پہلے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گڑبڑ ہو گئی، وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہاں پر ایک سینیٹر حکومت کے حق میں زیادہ رکن بنانے کے باوجود، اسٹینڈنگ کمیٹی جو پارلیمانی امور کی، اس میں حکمران اتحاد کو مزید ایک سینیٹر دینے کے باوجود وہاں سے وہ بل پاس نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد ظاہر ہے آنا تھا قومی اسمبلی میں تحریک لے کر کہ جی یہ معاملہ اب جوائنٹ سیشن میں جائے، تاکہ جوائنٹ سیشن میں وہ جو حکومت کی اکثریت ہوگی، سینٹ سے نہیں پاس ہو سکا تو قومی اسمبلی کی اکثریت کا تھوڑا سا جو فرق ہے اس سے حکومت یہ بل پاس کروا سکے۔ اس کے لیے پچھلے 7 دنوں سے مسلسل یہ ہو رہا تھا کہ جی اجلاس جو ہے وہ ہوتا تھا، اور اجلاس کا آغاز ہوتا تھا تلاوت کلام پاک اور دوسری کارروائی ہونے کے بعد پھر اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتی تھی، اور حکومت تحریک نہیں پیش کر پاتی تھی۔ اس کے بیچ میں حکومت نے ایک اور راستہ بھی نکالا تھا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا دیا جائے، اپوزیشن کو کہا جائے کہ جی آئیں بیٹھیں، پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں، اور اس پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھی تحریک پیش ہونی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی دونوں ایوانوں کی بننی تھی، تو اس کے لیے دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ تحریک پیش ہونی تھی، تو وہ تحریک بھی پیش نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس میں بھی ایشو یہ ہوا کہ جب وہ تحریک ڈرافٹ ہو کر آئی تھی تو اپوزیشن کے ساتھ طے یہ کیا گیا تھا کہ جی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں، ان کی نمائندگی ہوگی ان میں اپنا کمیٹیوں میں، پارلیمانی کمیٹی میں۔ تو جو بل ڈرافٹ کیا گیا تھا وہ اکثریت کی بنیاد اس میں ڈال دی گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اجتماعی طور پر مجموعی ایک کیا ہوتا ہے وہ وسیع الیکشن اصلاحات ہوں گی، لیکن اس کے لیے وہ جو حکومت اس بات سے بھی پھر مکر گئی کہ نہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہوگا اوورسیز پاکستانیز، یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس پر ظاہر ہے پھر اپوزیشن نے تو کہا کہ بھی آپ نے تو جو بات کی ہے، وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک اجلاس ہوا تھا اسپیکر کے ساتھ تمام جماعتوں کا، جس میں JUI کی رکن بھی تھیں، شامل تھی، شریک ہوئی تھی، مسلم لیگ نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، تو اس پر تو مسلم لیگ نون اور جو ہے وہ JUI کے درمیان ذرا کشیدگی، تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہوئی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو PDM کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ کسی طور پر بھی اس حکومت کے ساتھ کسی اصلاحات میں، کسی کارروائی میں ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں اور کسی قانون سازی میں ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ PDM کا فیصلہ تھا، کیونکہ حکومت ناجائز ہے، تو اس حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، تو آپ کس طرح میٹنگ میں جا کر بیٹھ گئے، یہ معاملہ۔ اور اس پر میں نے 1-2 ویلاگ بھی کیے، اور ایک گزارش کی، میں نے بتایا تھا کہ 11 اکتوبر کو پھر مولانا صاحب نے پہلے 30 ستمبر کا اجلاس، پھر شہباز شریف اویلیبل نہیں تھے، تو اس کے بعد پھر 11 اکتوبر کے لیے اجلاس کہا گیا کہ ہم بلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سربراہی اجلاس۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہوا ہے، جو تحریک پیش ہوئی ہے، اب اس سے ظاہر ہے وہ جو تناؤ PDM کے درمیان تھا، PDM کی جماعتوں کے درمیان، وہ کیونکہ حکومت نے تحریک ہی پیش کر دی ہے، پارلیمانی کمیٹی والا معاملہ تو حکومت نے
کر دیا سائیڈ لائن۔ حکومت نے ڈائریکٹ تحریک پیش کر لی ہے کہ جو 10 جون کو بل پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے، وہی بل آ جائے گا جوائنٹ سیشن میں، اور پھر جوائنٹ سیشن میں اگر حکومت کے ساتھ وہ نہ ہوا جو پچھلے 7-8 اجلاسوں میں ہوتا رہا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ بل پاس ہو جائے۔ کل جو قومی اسمبلی میں ہوا، کل یہ ہوا کہ بڑا مزیدار سین ہوا ہے قومی اسمبلی میں۔ وہاں جو رپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، ان رپورٹر دوستوں سے بھی بات ہوئی، بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی کہ وہ ڈری ہوئی تھی نا حکومت، اور اسپیکر صاحب بھی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کورم نہ ٹوٹ جائے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ تحریک پیش کی جا رہی تھی تو نوید قمر صاحب نے اس سے پہلے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہیے کہ تحریک پیش نہ کریں، یہ انہوں نے کچھ اپنا نقطہ رکھنا تھا۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ابھی بات کا آغاز ہی کیا تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی گنتی کروائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا سرکار، میں تو اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اتنے بھوکلائے ہوئے۔ 1 گھنٹہ پہلے اس سے، یعنی اس کارروائی سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اتحادی اور پی ٹی آئی دونوں وہ یعنی مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گوڈوں کو ہاتھ لگائے، ٹھوڑی کو ہاتھ لگائے، تاڑی مہربانی، ترلا منت، آ جاؤ، مشترکہ ہمارا مفاد ہے، آ کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھیں، یہ کریں۔ یعنی پارلیمنٹ کا کورم پورا کروانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ سوچیں کہ کتنا مشکل ہے۔ وہ جو میں نے آغاز کیا تھا نا کہ ایک دریا پار کر گئے، وہ دریا پار کرنا صرف یہ تھا کہ کورم پورا ہو گیا اور تحریک پیش ہو گئی، جو کہ بالکل ایک عام سادہ سا معاملہ ہے کہ تحریک پیش کر لو اور تحریک منظور کروا لو۔ تحریک پیش بھی ہو گئی، منظور بھی کروا لی۔ ظاہر ہے جب حکومت ہے تو حکومت کے پاس میجورٹی ہے، اور سادہ اکثریت کے ساتھ یا ایوان میں موجود جو ارکان ہوتے ہیں ان کی میجورٹی کے ساتھ جو کورم کے مطابق ہوتے ہیں، تو ان کی میجورٹی کے ساتھ یہ تحریک پاس ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ بھائی وہ تو اجلاس کرنے کی پوزیشن میں حکومت نہیں تھی، تو وزیر اعظم صاحب کو خود آنا پڑا میدان میں۔ اب عمران خان صاحب بیچارے سڑکوں کا افتتاح کریں، عمران خان صاحب بیچارے وہ احساس پروگرام کے جو وہ ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کہ وہ ڈھابے شابے لگے ہوتے ہیں، وہ ٹرک وہ پچھلے دنوں چلائے تھے لاہور پریس کلب کے باہر، دو پہلے ٹرک کھڑے ہوتے تھے وہ چھوٹے سے، اور اس کے بعد پھر ایک کھڑا ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود آ کر کھڑے ہو جائیں وہاں پر، وہ بھی غائب ہو گئے۔ تو وہ خود آ کر کریں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ خطاب کریں، جس طرح UNGA میں خطاب کیا تھا جنرل اسمبلی سے، تو وہ کیا کریں؟ یعنی کورم بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب خود آ کر پارلیمنٹ میں پورا کروائیں۔ یہ سنجیدگی کا عالم ہے، کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب خود پارلیمنٹ کو امپورٹنس نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، اس کو صرف کام نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اب مجھے یہ والا قانون چاہیے، جائیں کسی بھی طرح یہ قانون پاس کروا کے آ جائیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں کوئی ایشو لے کے نہیں جانا۔ افغانستان کے معاملے پہ ابھی تک پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوئی، ادھر وہ جو امریکن سینٹ میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی پاکستان پر مصیبتیں آنے والی ہیں، ظاہر افغانستان میں طالبان حکومت یا طالبان کے قبضے کے بعد جو ہمارا موقف ہے، دنیا اس کے برعکس کھڑی ہوئی ہے۔ تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم سہولت کار ہیں طالبان کے ہر طرح کے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ والا معاملہ تک پارلیمنٹ میں لے کر آنے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ سے EVM بنوانا ہے جی، پارلیمنٹ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنوانی ہے۔ تو جب اتنا غیر سنجیدہ لیں گے پارلیمنٹ کو کہ کوئی بھی قومی ایشو پارلیمنٹ میں لے کر آنے کے روادار نہیں ہوں گے، تو پھر جو ارکان ہیں، چاہے وہ PTI کے ہوں، چاہے اتحادی ہوں، وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ یار وہیں بس ایک بنا ہوا ہے، ایک ہال سا بنا ہوا ہے الامرا ٹائپ ہیں، تو اس ٹائپ کوئی ہال بنا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی ڈرامہ شامہ چلتا ہے تو جا کر جس کی مرضی دیکھے، جس کی مرضی نہ دیکھیں۔ اسلام آباد ہوں، حاضری لگا دیں، حاضری لگ گئی، تاریخ کھڑی ہو گئی۔ اور وہ تاریخ کھڑی کیا ہونی ہوتی ہے پارلیمنٹیرینس کی؟ یہ ہوتی ہے جب حاضری لگ جاتی ہے تو TADA بن جاتا ہے، خرچہ مل جاتا ہے، تو پیسے اسے بن جاتے ہیں، تو وہ حاضری شاضری لگا لیتے ہیں، وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ جب وزیر اعظم دلچسپی نہیں لیتے تو پھر کون دلچسپی لے گا؟ ظاہر ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے حکومت کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ حکومت کو اپنے پہلی بار میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو احساس ہوا کہ یار پارلیمنٹ کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے۔
جس کی وجہ سے وہ پھر پارلیمنٹ میں بغیر کسی بڑے ایونٹ کے، یعنی ہوتا ہے نا کہ بجٹ کا اجلاس ہو، کوئی سینٹ کا الیکشن ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ وزیر اعظم صاحب پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی بلاتے ہیں جوائنٹ اور بیٹھتے ہیں، پھر اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے ای وی ایم عمران خان صاحب کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے پھر وہ آئے تو خان صاحب نے پارلیمنٹ آ کر اپنا آج تحریک یعنی ایک دریا پار کیا، تحریک پیش کروانے میں کامیاب ہو گئے، تحریک پاس کروانے میں، منظور کروانے میں۔ اب اگلا عمل ہوگا جوائنٹ سیشن۔ اب جوائنٹ سیشن میں ظاہر حکومت کی میجورٹی تو ہے، لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے، تھوڑی سی انفارمیشن ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پہ کوئی اتحادی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، حکومت کے اپنے ارکان بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اور وہاں کوئی چمتکار بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ جناب جوائنٹ سیشن میں یہ جو اصلاحات جو قومی اسمبلی سے منظور ہو گئی تھی وہ جوائنٹ سیشن میں نہیں منظور ہو سکی، حکومت نہیں منظور کروا سکی، اور اگر کروا گئی تو پھر نئی مصیبت کھڑی ہوگی حکومت کے لیے، وہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ وہ یہ ہوگا کہ ابھی تو آج خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، نوید قمر صاحب نے تقریر کی، شازیہ مری صاحبہ بولی، شیری مزاری صاحبہ نے جواب دیا، تو وہ ذرا ایک الگ سے ماحول تھا۔ لیکن اس کے بعد جو یہ مشینیں منظور کروانے کے بعد یعنی قانون سازی ہونے کے بعد پھر یہ مشینیں خریدنی ہے، 200 ارب روپے چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ پتہ ہی نہیں، سمجھ نہیں آتا 200 ارب روپے کہاں سے آئیں گے۔ یہاں پہ تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکہ جو ہے اس کا کرونا کی ویکسین جو ہے ٹیکہ، وہ کوئی دنیا ہمیں خیرات میں دے دی، تو یہ 200 ارب روپے کی مشینیں کہاں سے خریدیں گے؟ تقریباً 200 ارب روپے کی ہیں، پھر ان کے لیے ٹریننگ، ان کو رکھا کہاں جائے گا؟ تو یہ سارے معاملات۔ لیکن اس سے پہلے معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ۔ الیکشن کمیشن پر اسی وجہ سے ڈسکا کے انتخابات میں جو بگڑی تھی وہ ابھی تک نہیں ٹھیک ہوئی، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر جو الیکشن کمیشن اور وزراء آمنے سامنے ہوئے، وزیر اعظم عمران خان وزراء کو پراپر یوں ٹرینڈ کر کے بریف کر کے بھیجتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف یہ پریس کانفرنس کرو، تو وہ ابھی مشین نہیں آئی تھی، ابھی قانون نہیں بنا تھا۔ تو یہ عالم تھا، جب قانون بن جائے گا تو پھر لڑائی کا عالم کیا ہوگا، محاذارے کا عالم کیا ہوگا، وہ اصل معاملہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کہ الیکشن کمیشن میں سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ نہیں جھکنے کو تیار، وہ اپنے اتھارٹی پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، حکومت کہہ رہی ہے ہمیں یہ چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ایک اپنا قومی اسمبلی سے تو قانون منظور ہو گیا تھا، سینٹ میں آ کے پھنس گیا، سینٹ کے بعد اب جوائنٹ سیشن میں آ رہا ہے، جوائنٹ سیشن سے ہو گیا تو پھر ہوگی اصل لڑائی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فواد چوہدری صاحب اور اعظم سواتی کو جو نوٹسز بھیجے گئے تھے ان کا جواب جائے گا، اور وہ جواب اگر مطمئن کرنے والا نہیں ہوا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو لڑائی تو اس سے پہلے بھی شروع ہوگی، لیکن ای وی ایم کا قانون یعنی قانونی حیثیت ملنے کے بعد سوچے کہ حکومت کیسا ناچ ناچے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔